میت کے لیے قرآن بخشوائے جاتے ہیں۔ اور یہ چیز میں نے ایک ملک میں دیکھی، وہاں ان کے بڑے جو اس ملک کے لیڈر تھے وہ فوت ہوئے ہیں، ان کا مقبرہ ایک مسجد کی سائڈ پر ہی بنا ہوا ہے۔ اس مقبرے کے اندر 24 گھنٹے قاریوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ بیٹھ کے قبر کے اوپر قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ اسلامی ملک ہے، آپ میں سے کچھ حضرات اگر گئے ہوں تو وہ جانتے بھی ہوں گے، انہوں نے مشاہدہ بھی کیا ہوگا۔ ہمارے ہاں بھی یہ سسٹم ہے، ہمارے ہاں تو کچھ مدارس کے اندر، مساجد کے اندر ایڈوانس میں قرآن پڑھے ہوئے رکھے ہوتے ہیں۔ یہ میں بات کوئی آپ کو ایسے قصے کہانی کے طور پر نہیں بتا رہا، وہ اگر آپ ان کو کہیں نا جی قرآن بخشوانے ہیں ایصال ثواب کے طور پہ، جی کتنے بخشوانے، اتنے، تو وہ ایڈوانس میں ان کے پاس بچوں نے پڑھ کے رکھے ہیں، پڑھے یا نہیں پڑھے اللہ بہتر جانتا ہے کہ جی اتنے، اس کا ریٹ اتنا ہے، ایک قرآن کے بخشوانے کا ریٹ اتنا ہے، اتنے پیسے آپ بچوں کے کھانے پینے کے لیے یا اس کے لیے دے دیجیے مدرسے کے لیے، اور اتنا قرآن ہم آپ کی میت کو بخش دیتے ہیں۔ قبرستان کے اندر قرآن پڑھنا ایک ہی صریح حدیث ہے اس حوالے سے جس کا مفہوم مخالف ہے اس معنی کے اندر کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے صحیح مسلم کی حدیث ہے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ مفہوم مخالف یہ ہے کہ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، گھروں کے اندر قرآن پڑھو اور اس کو قبرستان کی طرح نہ بناؤ۔ اس کے علاوہ بہرحال کسی صریح حدیث کے اندر قبرستان میں قرآن پڑھنے کی ممانعت موجود نہیں ہے۔ یہی ایک حدیث ہے جو مفہوم مخالف کے اعتبار سے معتبر ہے۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر صحابہ کرام کو سکھایا، قبرستان جانے کے آداب، دعا سیدہ عائشہ کو بتائی، السلام علیکم اہل دیار المؤمنین وانا انشاءاللہ بکم لاحقون۔ کسی بھی موقع پر کسی بھی صحابی کو قبرستان جا کر میت کے لیے قرآن پڑھنے کا قبرستان کے اندر کہیں بھی حکم نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ باہر بیٹھ کر آپ اپنے گھر پہ جیسے قرآن خوانی ہوتی ہے، ایصال ثواب ہوتا ہے قرآن پڑھنا۔ اب یہ قرآن پڑھنے کا مسئلہ ایسا ہے کہ یعنی آپ یہ سمجھیں کچھ اہل علم نے تو اس پہ اجماع تک نقل کیا ہے کہ یہ ابن قدامہ وغیرہ نے کہ میت کو قرآن پڑھ کے بخشا جا سکتا ہے۔ ابن تیمیہ جیسی شخصیت بھی اس مسئلے میں اس بات کو اچھا سمجھ کر قائل رہی ہے، میت کو آپ قرآن پڑھ کے بخش دیجئے۔ لیکن ہمارے لیے یہ ہماری خوبصورتی ہے ہمارے اسلام کی جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اور وہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان صحابہ اکرام کی فہم کی صورت کے اندر ہمارے نزدیک معتبر ہے۔ کسی عالم کے علم سے ہم کتنا ہی اس سے مانوس ہوں، کتنے ہی معترف ہوں، کتنی عقیدت ہو، کتنا ہی اس کا احترام ہو، اور واقعتاً وہ عالم ہو، لیکن اس دنیا کے اندر کوئی انسان معصوم نہیں ہے سوائے اس کے جس کو اللہ معصوم بنا دے، اور وہ انبیاء ہیں۔ غلطی سے کوئی پاک نہیں ہے، میں بھی نہیں، آپ بھی نہیں، اور کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی نہیں۔ ایصال ثواب کا مسئلہ میں پہلے بھی یہاں قربانی کے موقع پر آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اللہ کا واضح فرمان ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُم۔ نیکیاں تمہاری نیکیاں تمہارے لیے، ان کی نیکیاں ان کے لیے۔ کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جس طرح میں اپنے گناہ کرنے کے بعد یہ نہیں کہتا اللہ کو کہ میرے گناہ کا بوجھ جو ہے فلاں میت پر ڈال دے یا فلاں زندہ کو اس کا وبال ہونا چاہیے، اسی طریقے سے میں اپنی نیکیوں کا مالک اس اعتبار سے نہیں ہوں کہ اسے بانٹتا پھروں، اس کا ثواب مجھے ہی ملے گا، سوائے ان نیکیوں کے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء دیا ہے۔ استثناء کا مطلب بتا دیا کہ یہ نیکی کا فائدہ، اور اس میں پہلی سب سے اہم ترین چیز وہ دعا ہے۔ دعا نیکی میری ہے، لیکن وہ میں کہتا ہی اللہ سے ہوں اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس پر رحمت فرما۔ یہ سب سے بہترین چیز ہے جو میت کے لیے ہے۔ اس کے بعد روزے کی استثناء ہے، مالی صدقات کی استثناء ہے، یہ سب احادیث کے اندر موجود ہے۔ صحیح مسلم کے اندر جب صحابی نے فرمایا تھا میری ماں اچانک فوت ہو گئی، اگر وہ کچھ بولنا چاہتی وصیت کر جاتی ماں تو کیا میں ان کی طرف صدقہ کروں، انہیں اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا بالکل ملے گا۔ روزے کے متعلق ایک خاتون نے سوال کیا، میرے والد فوت ہو گئے، ان کے اوپر روزے تھے نظر کے، تو کیا وہ رکھے جائیں؟ آپ نے فرمایا بالکل رکھ لیں۔ حج کے متعلق سوال ہوا، آپ نے فرمایا خاتون نے سوال کیا کہ حج کیا جا سکتا ہے کسی اور کی طرف سے، آپ نے اجازت دی۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ اپنے عموم کے اندر ہیں، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ قرآن پڑھ کر بخشنا کسی کو، یعنی صحابہ کرام میں سے بھی اگر آپ تلاش کریں کہیں مل جائے، کیونکہ صحابہ کرام ہم میں سب سے زیادہ حریص تھے خود بھی اپنے آپ کو فائدہ پہنچائیں، اور جن سے وہ محبت کرتے ہیں جو اس دنیا سے چلے گا ان کو بھی فائدہ پہنچائیں، ان کی زندگی میں بھی آپ کو یہ طرز عمل نہیں ملے گا۔ لیکن میرے بھائی بات یہ ہے، ثواب اور گناہ کے فائدے اور نقصانات کو پہنچانے والا اللہ ہے، یعنی مجھے نیکی پر اجر دینے والا اللہ ہے، گناہ پر سزا دینے والا اللہ ہے۔ تو وہ جو شخص فوت ہو گیا ہے، میں فوت ہو گیا، تو مجھے جو فائدہ پہنچے گا، مجھے جو راحت ملے گی، مجھے جو اجر ملے گا، وہ اللہ کے حکم سے ملے گا، اور اللہ نے جو طریقہ کار بتایا اسی کے مطابق ملے گا، میری اور آپ کی خواہشات پر۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، خواہشات پر یہ چیزیں نہیں چلا کرتی، خواہشات دین خواہشات کا نام نہیں ہے، تو لہذا یہ چیز بھی جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت نہیں ہے۔